ہو یہ کیا ہو کر بیٹھے جل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنے ہو قضائے تیری سجدے میں ادا ہو جتنے ہو قضائے تیری سجدے میں ادا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ بولیے لگ رہی تو لگ رہی ہے مگر زبان کو تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے نا، سبحان اللہ کیوں نہیں بولے؟ بولیے محمد سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ اعمال ہی دینے لگے جس وقت گواہی، اعمال ہی دینے لگے جس وقت گواہی، چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائی سیاہی، تو مجرم کی اگر آپ کرے پناہی تو ڈھونڈا ہی کر سبیر قیامت میں سپاہی، تو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ ہر ایک مضمون ہے، ہر ایک عنوان ہے جو نعت پڑھتا ہے، خدائے پاک کا قرآن ہے جو نعت پڑھتا ہے، نمازوں میں درود پاک پر پہنچا تو یہ جانا نمازی بھی وہی انسان ہے جو نعت پڑھتا ہے، نمازوں میں درود پاک پر پہنچا تو یہ جانا نمازی بھی وہی انسان ہے جو نعت پڑھتا ہے، کیا شعر سنایا ہے پسینہ نچوڑ کر، ذہن و دماغ سب کو رکھ دیا جھنجھوڑ کر، باقی تو سب ٹھیک ہے پر افسوس یہی ہے سب نوٹ لے گئے ہیں سکوں کو چھوڑ کر۔ بھائی حضرت حافظ شاہد رضا حیات صاحب قبلہ کی عمدہ نعت خوانی آپ نے سماعت کی، میں دو تین مصرے آپ کو اسی تسلسل میں نظامت میں سناؤں۔ بیت الصاحب ایک ایسا عظیم شاعر ہے کہ نبی کی جب یہ تعریف کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے تو لوگ جلنے والے جلتے ہیں۔ اس شاعر کو زہر دیا گیا تاکہ یہ مر جائے، سر جائے، گل جائے، نبی کی نعت نہ کہنے پائے۔ جب اسے زہر دیا گیا، زہر کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے 4 مصرے کہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے بیداری میں سماعت کر لیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ ادھر میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرسی میں کتنی پاور ہے، آپ لوگ خاموش رہیں، کرسی والے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ادھر بیداری ہے تو ادھر دمداری ہے۔ وہ باہر جو میرے بھائی کھڑے ہیں آپ بھی شریک ہو جائیں، ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں ایک مرتبہ یا رسول اللہ۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس کے سامنے میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ تمام تر جگہ علماء کرام کی موجودگی میں بول رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں شعر بول رہا ہوں، آپ کی نظامت کا پٹرول میرے گاڑی کے شتابدی میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ چھک چھک کرتے مدینہ پہنچ جائے گا۔ بیداری کا ثبوت ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیا یا رسول اللہ۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کر پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔
مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام سے پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام سے پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مست مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، وہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مست مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، وہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ شادی میں دولہے کو گھوڑے پہ کیوں بیٹھایا جاتا ہے؟ تو استاد سے جب بتایا گیا تو شاگرد نے بتایا ہے کہ اسے چانس دیتے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، بھاگنا ہے تو بھاگ لو۔ میں آپ کو چانس دے رہا ہوں سبحان اللہ بولنے کا، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، بیداری کا ثبوت دے کہیں یا رسول اللہ، پوری دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں، ربیع الاول شریف کا جھنڈا بنائیں، مچل کے کہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ان 4 مصرے کے ساتھ بھائی تنویر اشرف آپ کے حوالے ہے کہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تو نعت رسول، جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے، گھر جا کر بھی نہ سکون ملے، آخری ہے علاج مر جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زندگی دی ہے تو زندگی دی ہے تو جینے کا کرینہ دے دے، میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے، میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے۔ اور کیا کروں گا میں گلاب اور چمن کی خوشبو، مجھ کو 2 بوند محمد کا پسینہ دے دے۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی جو کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لے آئیں۔ دوران محفل ہمارے مہمان کرنیل جی کا ہمارے کمیٹی کی طرف سے تمام احباب دوستوں کی طرف سے خوش آمدید خیر مقدم ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ کے ساتھ ساتھی جتنے آئے ہیں سب کو دل کی عطا گرائی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور یہ پنجاب کی سرزمین پہ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ گلدستہ ہے جو ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی اور ہمارے مسلمان بھائی جو مل کر ایک جھوٹ دین کا پیغام، دھارمک کوئی پیغام جب دینا ہوتا ہے تو ایک منچ پہ اسی طرح دیا جاتا ہے، اور آپ سب اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کمیٹی کی طرف سے دل کی عطا گرائی سے مہمان کا، کرنیل جی کا، ان کے ساتھیوں کا خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت مبارک۔ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بسم اللہ صلاۃ اللہ علیہ نیت شان اشرف کا پتہ
یہ فرمان خدا مجھے بولے سبحان اللہ، پورا مجھے یہاں سے لے کر ہاتھ میں بولے سبحان اللہ۔ ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دھمک، ہے یہ فرمان خدا، ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دھمک، یہ وہ آیت ہے یہ وہ آیت ہے جسے پڑھتے سب حور و ملک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مل کر پڑھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا، میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا، خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا، خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا، کیوں؟ تاکہ ملتی رہے تاکہ ملتی رہے جنت میں بھی طیبہ کی مہک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آئیے میں کلام سرکار اعلیٰ حضرت برطانوی پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ گل قدس کی وہ بہار ہے، بولے سبحان اللہ، گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزا نہیں، اور وہ مہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں، وہ مہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں، اور بے حجاب دیکھے انہیں کوئی بے حجاب دیکھے انہیں کوئی یہ کسی کتاب تبا نہیں، کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور گئے، یہ پھول خار سے دور گئے، یہ پھول خار سے دور گئے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ پڑھ، صلو علیہ وآلہ پڑھ، صلو علیہ وآلہ، اور اکرام دعا کا میں بہت پیدا شکریہ، جو تیری سخن میں ہے چاشنی یا رسول اللہ، بخدا کسی کے یہاں نہیں، اور کہیں دیر بھی کہ تیرے سخن میں غلط کا نام و نشان نہیں، کہیں دیر بھی کہ تیرے سخن میں غلط کا نام و نشان نہیں، کیونکہ نبی یہ تیرا کلام ہے، نبی یہ تیرا کلام ہے جو سماعتوں پہ گرا نہیں، کیونکہ میں نثار تیرے کلام پر
ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکر ہے جس میں سکر نہ ہو، وہ سکر ہے جس میں سکر نہ ہو، وہ سکر ہے جس میں سکر نہ ہو، ارے وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ والہ پڑھ صلو علیہ والہ پڑھ صلو والہ صلو علیہ والہ دوسرا اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرم کے اس کے کرم کے اس کے کرم کے سب ہے بخاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کیا راجا مہاراجا ہے، کیا راجا مہاراجا ہے، اس کے کرم کے سب ہے بخاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، اس کا راجا الحمدللہ ہم سب کا راجا ہے خواجہ غریب نواز، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال ہے، اچھل کے بولی سبحان اللہ، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال ہے، اور بے شک میرا معین محمد کی آل، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے، اور راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، سارے ہند کہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، 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 حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال ہے، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کی آل ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، دیوانوں کی کس بات کا آخر ملال ہے، اور راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا، راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، ہم غریبوں کی صداؤں نے بلایا ہے تجھے، ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے، ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے، کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت پہ تیری، اور پنجتن پاک نے کرسی پہ بٹھایا ہے تجھے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے،
تو در بدن کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دیکھ، تو در بدن کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دیکھ، اور ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دیکھ، ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دیکھ، اور تو جن سے مل رہا ہے یہ سارے غلام ہیں، ارے راجا کو دیکھنا ہے تو اجمیر جا کے دیکھ، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ سید ثابت رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید ثابت رضا صاحب مسجد علی منبر نور پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، لہذا جو ہمارے دوست احباب میرے مہمان کھڑے ہیں، میں قدردان سے کہتا ہوں کہ آپ سب بیٹھ جائیں، اپنی جگہ لے کے بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، بیٹھ جائیں، موسم کو دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اس منبر پہ دیکھیں اور اس انتظام کو دیکھیں، یہ سب کس کے لیے ہے؟ صرف آپ کے لیے میرے دوست۔ بیٹھ جائیں، اپنی جگہ غنیمت سمجھیں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، بیٹھ جائیں تاکہ یہ جو محفل کا ایک مزاج ہے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوتا رہے۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا تک آپ سب کو بیٹھنا ہے، سننا ہے، اپنے مہمانوں کا حوصلہ افزائی کرنا ہے، تو لہذا جو جگہ جہاں جیسے ہے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، پڑھیں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ گے، راجا تو میرا خواجہ گے، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال گے، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال گے، بے شک میرا معین محمد کی آل گے، بے شک میرا معین محمد کی آل گے، دیوانوں کو کس بات کا پھر ملال گے، ارے راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ اور آخر شیخ سماعت فرمائیں، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی، اس سرزمین ہند کے شاہوں نے کہہ دیا، ارے محشر تلک رہے گی حکومت معین کی، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ السلام علیکم۔ جس نے مزار خواجہ پر چادر چڑھائی ہے، لکھ لو کہ اس کی مولا علی تک رسائی ہے، اظہر نہ پوچھ رونقیں دربار چشت کی، ہر چیز جیسے خلد سے لا کر سجائی ہے، اظہر نہ پوچھ رونقیں دربار چشت کی، ہر چیز جیسے خلد سے لا کر سجائی ہے۔ آپ کے دیار محبت میں اس کانفرنس کی صدارت فرمانے والے الحاظ حضرت علامہ فاروق عالم رضوی صاحب قبلہ ہے، اور سرپرستی فرمانے والے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ سید صابر علی صاحب رضی اللہ العالی والنورانی۔ آپ کے دیار محبت میں دور دراز سے تشریف لانے والے بریلی شریف کے دو عظیم ترین خطیب حضرت علامہ مفتی اکبر علی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مفتی
अलाउद्दीन मंजरी साहब क़िबला, ये तमाम तर जय्यद बावकार उलमाए कराम की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नाम से रिसालत हजरत अल्लामा अकबर अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, उलमाए कराम स्वागत कर देंगे। उलमाए कराम की मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि मेरे भाई जो सामने खड़े हैं, आप हजरात मुकम्मल बेदारी के साथ बेदार हैं। और अभी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां बैठना बाकी है, जगह खाली है, आप हजरात पूर्ण कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपको यके बाद दिगरे एक उम्दा लबो लहजा, अच्छी नात, अच्छी सूरत और सीरत के साथ उम्दा लबोजे में नबी की नात सुनाने वाली शख्सियत भाई मुगीस रजा बेंगलोर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, उनको भी आप समाअत करेंगे। मैं इस वक्त बड़ी तेजी के साथ नज्म से नस्र की तरफ चलते हुए हजरत हाफिज बुखारी जाबिर रजा साहब क़िबला को आपके हवाले कर रहा हूँ। 4 मिसरों के साथ एक मर्तबा बेदारी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। ये कहकशा, ये समंदर भी बात करते हैं, ये कहकशा, ये समंदर भी बात करते हैं, सभी पहाड़ों के मंजर भी बात करते हैं। नबी का जिक्र परिंदों तलक नहीं महदूद, मेरे नबी से तो पत्थर भी बात करते हैं। हजरत मौलाना जाबिर अली साहब। माशाल्लाह, उसी दरमियान 89 और 80 के काउंसलर जी हम और आपके बीच में बैठे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि 2 भाई एक जमात में बैठे हैं। 89 और 80 मौला सलामत रखे इनके हौसले को, इनके जज्बों को, और तमाम दोस्त अहबाब भाइयों का, बुजुर्गों का इसी तरह इन पे साथ और आशीर्वाद इनको मिलता रहे। मालिक इनको चढ़ती कला पे रखे, दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। और इस जलसे में दिल की अतागराई से खुशामदीद वेलकम करते हैं कमेटी की तरफ से। आपका बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। स्टेज पे बैठे उलमाए इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पर्दा में रहने वाले ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व अला आलिहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबिय्युल मुबीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल हम सब मिलकर आक़ाए नामदार मक्की मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर को नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का पेश करे। इस अंदाज से पढ़े कि उन्हीं पर मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उन्हीं पर मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिनके सीने में ज़िक्र हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सैयदुल पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत करीमा का तिलावत के सिर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज का दौर, आज के हालात के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। 5 से 7 मिनट की बातें हैं, आप अपने दिल की गहराइयों से बातों को समाप्त कीजिएगा। अगर यकीनन अगर ये बातें दिल में उतर जाए तो कल से यकीनन मेरा खुदा वहदहुल आशीष पे भरोसा है और यकीन है कि आप नमाजी जरूर हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने आए हैं सभी अंबिया ने अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हासिल की है। आज आप भी आए, आप भी अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हासिल करना चाहते हैं।
مگر ہم اور آپ سب دنیا میں مشغول ہیں، آپ اسی سرزمین پہ ہیں، آپ ہندوستان کے سرزمین پہ ہیں۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام آپ بادشاہ شمس الدین التمش کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رعایا میں یہ قانون لگایا کہ جو شخص ایک بار جھوٹ بولے گا اسے 500 روپے درہم جرمانہ دینا ہوگا، جو 2 بار بولے گا وہ اس سے ڈبل ہو جائے گا، جو 3 بار بولے گا اس سے بڑھ جائے گا۔ مسلمانوں قربان جاؤ، جب اس قانون کو بادشاہ سلامت نے لگایا ہے، بادشاہ نے اس قانون کو لگایا ہے، اسی ہندوستان کی زمین پہ لگایا ہے، اور ہم ہی جیسے عاشق رسول کے بیچ لگایا ہے، اور ایسے عاشق رسول کی بارگاہ میں نہیں لگایا، ایسے رعایا میں نہیں لگایا۔ آج ہم ایسے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مگر مسلمانوں قربان جاؤ، ایک عاشق رسول کا واقعہ دیکھو۔ بادشاہ نے جب اس قانون کو لگایا ہے، لگانے کے بعد معاملہ ایسا ہوا ہے کہ چاروں طرف سناٹا چھا گئے ہیں، چاروں طرف سمیٹا چھا گیا ہے، چاروں طرف ہمیشہ کے لیے، چاروں طرف اندھیری کوٹری کی طرح ہمیشہ اندھیری چھا گئی ہے۔ آج کوئی بات نہیں پھیل رہا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے ارادہ کیا، اپنا لباس کو چینج کیا، اپنا لباس چینج کرنے کے بعد عواموں میں چلا گیا۔ چلنے کے بعد ایک جگہ گیا، ایک جگہ کے چوراہے پہ گیا، دکانداری کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے پاس دکان والوں سے کہا بادشاہ نے کہ تم مجھے کچھ کھلا دو۔ جب دکان والوں نے کھانے کا سامان لایا، پینے کا سامان لایا، بادشاہ نے سوال کیا دکان والوں سے، مسلمانوں قربان جاؤ، بادشاہ نے سوال کیا، بادشاہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ بادشاہ کے سامنے وہ جانتا نہیں کہ یہ فقیری لباس میں بادشاہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا 20 سالہ زندگی ہے۔ وہ بادشاہ بولتا ہے کہ تم 60 سالہ 80 سالہ ضعیف لگتے ہو، اپنے آپ کو کریے جوانی بتاتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ مگر مسلمانوں قربان جاؤ، اتنی سی بات نہ رہ گئی تو وہ فقیر سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارے اولاد کتنے ہیں؟ جب فقیر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی ثنا خان مصطفیٰ علی جناب محترم مغیث رضا، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ جب دوسرا سوال پوچھتا ہے بتاؤ تمہاری اولاد کتنے ہیں؟ بادشاہ کا جب وہ سوال سنا، دوسرا سوال کا جواب بولتا ہے کہ میرے ایک اولاد ہے۔ بادشاہ پھر پوچھتا ہے تمہارے پاس کتنے مال و دولت ہے؟ وہ بادشاہ سے بولتا ہے کہ میرے پاس 70,000 درہم ہے ہمارے پاس مال و دولت، اس سے زیادہ کوئی مال و دولت نہیں۔ جب بادشاہ اپنے رعایا میں آیا ہے، اپنے سلطنت میں آیا ہے، ان 3 چیزوں کو جب وہ کھوجی کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ اس کے ایک اولاد نہیں 4 اولاد ہے۔ جب اس سے پتا چلا ہے کہ 70,000 درہم کا مالک ہے وہ شخص، تو پتا چلا ہے کہ بے شمار مالک کا درہم ہے۔ جب بادشاہ نے سلطنت لگائی اور حکم دیا جو اس چوراہے کے اس بازار کے ماننے اس دکانداری کو بلایا جائے، جب اس دکان والے کو بلایا گیا اور اس سے یہ معاملہ پوچھا گیا تو معلوم ہے مسلمانوں قربان جاؤ یہ عاشق رسول کی محبت ہے، نماز کی پابندی ہے، نماز کا سلیقہ ملا ہے اسے، اللہ کے دین سے ملا ہے، کسی اور دین اسلام سے نہیں ملا۔ جب سوال پوچھا گیا بتاؤ تم 60 سالہ ضعیف 20 سالہ کریے جوانی کیوں بتاتے ہو؟ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ میرے 40 سال ایسے گزرے ہیں، گناہوں میں 40 سال ایسے گزرے ہیں، جب میدان محشر قائم ہوگا جہنم میں 40 سال کی گناہیں جہنم کی طرف ڈھکلے گی، تو 20 سالہ زندگی کی عبادت گناہوں سے بخشش کی شفاعت کی فرمان دے گی۔ اور جب میں نے ایک اولاد کے بارے میں بتایا، آپ کو 3 اولاد کے بارے میں نہیں بتایا، تو میرے اولاد ایسے ہے کہ جو خدا کے فرمان کو نہیں مان رہے ہیں، جو خدا کے فرمان کو نہیں عمل کر رہے ہیں، وہ میرے عمل کیسے کریں گے؟ میرا ایک ہی اولاد میں نے اس لیے بتایا کہ ایک اولاد میرا فرما بردار ہے، وفادار ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے فرمان کو پورا کر رہا ہے۔ اور میں نے 70,000 درہم اس لیے بتائے کہ میرے پاس یقیناً بے شمار مال و دولت ہے۔ جب یہ بے شمار مال و دولت جہنم
میں لے جانے کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو یہ 70,000 دینار جو میں نے بارگاہ خدا بندی میں خرچ کیا ہے، یہی میدان محشر میں میری شفاعت کی سامان بخشے گی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر خدا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی بڑے آرام کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، وقت کی گھڑی، وقت کا کانٹا میرے گردن پہ تلوار بن کے لٹک رہی ہے۔ جو بڑے بڑے خطیب گھنٹوں میں 2 گھنٹوں میں نہیں کر پاتے، حضرت مولانا جابر منظری نے چند لمحوں میں وہ کام کر دیا ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ بھائی شاہ جہاں سے گزارش کروں گا، وہ آپ کے حوالے آ رہے ہیں۔ میں آخری بار آپ سے درد مندانہ محبتانہ گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں، جگہ ہے، بہت ساری جگہ ہے، ٹھنڈ کا ماحول ہے۔ بیداری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضرت شاہ جہاں منظری۔ براہ مہربانی بہت اگر گھر سے تمنا ارادہ کرتے ہیں کہ جلسے میں جانا ہے اور کھڑے رہ کر سننا ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر یہ سوچ کر آ رہے جلسے میں جانا ہے، کچھ سننا ہے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ عمل میں لانا ہے تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، جگہ خالی ہے، بیٹھ جائے۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، کافی جگہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما عند اللہ خیر للابرار انما الاعمال بالنیات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مادہ توحید کے متوالو، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر عید پاک کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں کے سامنے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو نیک ہے۔ نیک آدمی کہتے کسے ہے؟ نیک آدمی کہتے کسے ہے؟ کہ نیک آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، کہ نیک آدمی وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، کہ نیک آدمی وہ ہے جو زکات دیتا ہے، کہ نیک آدمی وہ ہے جو حج کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ نیک آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، انما الاعمال بالنیات کے تحت نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو انما الاعمال بالنیات کے تحت روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے تو انما الاعمال بالنیات کے تحت زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے تو انما الاعمال بالنیات کے تحت حج کرتا ہے۔ کیا نیک آدمی وہ بھی تھے جس کی دنیا اشرف علی تھانوی کے نام سے جانتے ہیں؟ کیا نیک آدمی وہ بھی تھے جس کی دنیا احمد گنگوی کے نام سے جانتے نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ نیک آدمی نہیں، بلکہ وہ کافی تھے۔ وہ نیک آدمی نہیں اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل میں خوف خدا اور اس نبی لے کے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مذہب بنایا ہے جس کو آج دیوبندی وہابیت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آج جو ہے دیوبندی اور وہابیت کے نام سے جانتی ہے، ان کو جو اشرف علی تھانوی نے بنایا ہے۔ کیا وہ دین حق ہے؟ نہیں، بلکہ ہرگز نہیں، بلکہ وہ دین سراسر جھوٹی ہے، وہ جھوٹی ہے اس لیے کہ اشرف علی تھانوی نے جو دین بنایا ہے وہ عشق نبی کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ میں پھر سے گزارش کروں گا، حضرت بھائی فرید کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خیرات مانگتا ہوں خدا را عطا کرے، سرکار اپنی خاکے کفے پا عطا کرے۔ ذرا بول دینا مچل کے سبحان اللہ۔ بیدار ہیں آپ؟ بیدار ہیں؟ لیکن میں پہلی بار نظامت کر رہا ہوں اور نہیں آپ پہلی بار کسی جلسے میں آئے ہیں۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایسا موٹیویٹ کرتا کہ آپ بھی خوش ہوتے۔ خیرات مانگتا ہوں خدا را عطا کرے، سرکار
اپنی خاک کفے پا عطا کریں. اب آپ کے فراق میں روتا نہیں یہ دل, اس زخم کے لیے کوئی کانٹا عطا کرے. بھائی فرید صاحب آپ کے حوالے. کے افروز علماء کرام و مشائخ اعظام, دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پردہ مسلم میری ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نحمدک یا اللہ, الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا اولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے سب سے امت میں آرام فرمانے والے آقا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین سید ابرار و اخیار شہنشاہ زیواکار کائنات کا ولی فصل بہار, رہبر اعظم نیر اعظم قاری اعظم سہر لامقام ملک انس جاں حبیب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بقص پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبتوں کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھے بآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات دیکھیے, میں دو شعر نعت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے تو میں سنانوں. تو ایک مرتبہ طرف پر بول دے سبحان اللہ. بہت یاد آتی ہے ماں, 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 بہت یاد آتی ہے ماں. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے, ایک مرتبہ طرف پر بول دے سبحان اللہ. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے, مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے, مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں, کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے, کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے. خدا سے ملاتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں. دیکھیے حضرات, بچپن میں اگر آپ لوگ ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھائے ہیں تو اس شعر میں آپ لوگ خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. میں مقطع حاضر کرنے جا رہا ہوں, سماعت فرما لیں. وہ ہاتھوں سے اپنی کھلاتی تھی مجھ کو, وہ ہاتھوں سے اپنی کھلاتی تھی مجھ کو, کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو, کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو. یہ کہنے کہ تو تھا گیا میرے بیٹے, یہ کہنے کہ تو تھا گیا میرے بیٹے, کبھی دودھ
मीठा पिलाती थी मुझको, थपा कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। एक मतलब दूसरे पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर मुकर्रिर हर वाज को दायम सुना के बाद किसी न किसी आयत करीमा या हदीस पाक को अपना अनवान सुखन बनाया करता है। इसी कानून और ज़ाब्ता के तहत मैंने भी कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का असर हासिल किया, जिसका आसान सा तर्जुमा ये है कि कुछ लोग जो खेल की चीजें खरीदते हैं और अल्लाह की राह से बहका दे, बेसमझे उसे हंसी बना ले, उनके लिए जिल्लत का अज़ाब है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, कुरान ने साफ साफ कह दिया कि कुछ लोग हैं जो खेल की चीजें खरीदते हैं और अल्लाह की राह से बहका दे। आज हम अपनी मुआशरे का जायजा लें, आज हम अपनी घर के माहौल को देखें, आज हम अपनी गिरद पेश का जायजा लें तो पता चलेगा, मालूम होगा कि हम गुनाहों की दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज हर घर खेल की बातें हो रही है, हजारों रुपए खर्च करके टीवी की फिल्में खरीद कर ला रहे हैं। आज हर घर में खेल की चीजें हो रही है, आज हर घर में खेल की बातें हो रही है। हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं, लेकिन टीवी देखने के लिए वक्त है। हमारे पास दीनी मस्जिद में जाने के लिए वक्त नहीं, लेकिन बाजारों में घूमने के लिए वक्त है। आज हमारे पास दीनी मस्जिद में बैठने के लिए वक्त नहीं, लेकिन कुरान की आज हमारे पास कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं, लेकिन मोबाइलों में घंटों बात करने के लिए वक्त है। आज हमारे पास हदीस पढ़ने के लिए वक्त नहीं, लेकिन क्रिकेट मैच देखने के लिए वक्त है। आज हमारे पास हदीस पढ़ने के लिए वक्त नहीं, लेकिन क्रिकेट मैच खेलने के लिए वक्त है। आज हमारे पास दुनियावी लहौलहब के लिए वक्त नहीं, लेकिन दुनियावी लहौलहब के लिए वक्त है। दिल लोह में गुना तुझे, सब सुबह तक सुना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे माशरा की इस्लाह जरूरी है, हमारे समाज से खराबात को दूर करना बहुत जरूरी है। हालात का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है हमारे माशरे में कुछ ऐसे भिखारी मौजूद है जो तालीम याफ्ता है, कुछ भिखारी ऐसे नजर आएंगे जो आलीशान मकाम में रहते हैं, कुछ भिखारी ऐसे हैं जो डॉक्टर है, कुछ भिखारी ऐसे हैं जो बैंकों में काम करते हैं, कुछ भिखारी ऐसे हैं जो मालूम कार से चलते हैं। आपको ताजुब हो रहा होगा, आपके दिल में सोचते होंगे कि फरीद साहब बोल रहा है क्या, आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि फरीद साहब बोलने का मतलब क्या है। तो सुनो, मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूँ, मैं खुल्लम लफ्ज़ों में बयान कर देना चाहता हूँ, मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूँ, हमारे मुआशरे में वो नौजवान, हमारे समाज का, हमारे समाज तालीम याफ्ता वो नौजवान जो अपने होने वाले ससुर के सामने जहेज के लिए अपनी दामन फैला देता है, वो भिखारी है। हमारे समाज को वो बिजनेसमैन जो बगैर जहेज के शादी पर तैयार नहीं होते हैं, वो भिखारी है। हमारे समाज में वो बिजनेसमैन जो बगैर जहेज के शादी पर राजी नहीं होते हैं, वो भिखारी है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाला उस्ताद अगर जहेज का मुतालबा करता है तो वो भिखारी है। समाज में हर वो नौजवान अगर जज के मांग करे तो वो भिखारी है। समाज के नौजवानों कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो दस्ते मेहनत से हासिल करो, अगर तुम्हें रुपये चाहिए, अगर तुम्हें रुपया और पैसे चाहिए तो मेहनत मजदूरी से हासिल करो, अगर तुम्हें रुपये चाहिए तो दूसरे की, अगर तुम्हें रुपये चाहिए तो दूसरे की दौलत पर लालच ना करो, वरना तुम्हें और भिखारी में कोई फर्क ना होगा, वरना तुम्हें और भिखारी में कोई एहतियाज ना होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे समाज से ऐसे भिखारियों को पाक करना बहुत जरूरी है, अपने समाज से ऐसे भिखारियों को साफ करना बहुत जरूरी है, वरना गरीब की लड़कियां गवारा रह जाएगी और ये जहद की फितना ऐसी शिकार की तलाश में सरगदा रहेगा। जहद की फितना तब जाएंगे एक दिन यार किसी गरीबों की बेटी जवानी ना हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको और एक वाकया बताकर चलूं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। आज हमारा मुआशरा इतना बदल चुका है, आज हमारे नौजवान
جب رشتے کے لیے لڑکی تلاش کرتا ہے تو ان کی پسند سن کر یقیناً آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. آج ہمارے نوجوان جب شریک حیات کی لڑکی تلاش کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ان کی ہونے والی بیوی انگریزی بولتی ہے یا نہیں. آج ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں ان کی ہونے والی بیوی کسی فرنگ کی طرح انگریزی بولتی ہے یا نہیں. آج ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں ان کی ہونے والی بیوی اسٹائل والی ہے یا نہیں. آج ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں ان کی ہونے والی بیوی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں. ان کی ہونے والی بیوی ان کے ہونے والے شریک حیات شادی کے بعد بھی نوکری کر کے ان کو پیسہ لا کر دے سکتی ہے یا نہیں. آج ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں ان کے ہونے والی بیوی پارٹیوں میں ڈانس کر سکتی ہے یا نہیں. سماج کے نوجوانوں کان کھول کر سن لو, اگر تمہیں دولت چاہیے, اگر سماج کے نوجوانوں کان کھول کر سن لو, سماج کے نوجوانوں کان کھول کر سن لو, تم جس مذہب کے ماننے والے ہو, تم جس مذہب چاہنے والے ہو, وہ مذہب اسلام, کیا تم نے پتہ لگایا تمہارے ہونے والی بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں. کیا تم نے معلوم کیا تمہاری ہونے والی بیوی بے حیا ہے یا نہیں. کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تمہاری ہونے والے شریک حیات انگریزی بولے یا نہ بولے لیکن قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں. کیا تم نے لگایا تمہارے ہونے والی بیوی, کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تمہارے ہونے والی بیوی بے حیا ہے یا نہیں. اگر معلوم نہ کیا, اگر پتہ نہیں لگایا تو معلوم کرو ایسے لڑکی کو جو نماز پڑھتی ہو, جو روزہ رکھتی ہو, جو پردے کی احترام کرتی ہو, جو فیشن سے دور رہتی ہو, جو سنت کی پابند ہو, اس نے اخلاق رکھتی ہو, اچھی سیرت رکھتی ہو, اللہ سے ڈرتی ہو, اور فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلتی ہو. اگر تم نے ایسے لڑکی کا انتخاب کیا تو تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی, آخرت میں بھی بھلائی, جہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اللہ کے رسول نے فرمایا نیک بیوی مردوں کے لیے نعمت ہے, وہ نیک تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بیوی, وہ بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بیوی. کہتے ہیں ایسی عورت کا شہکار بروں کو اچھا, اچھا کو برا بنا دیتی ہے بیوی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. بول دیجیے, بنا دیجیے, کافی ہے. آ جائیں, آپ آ جائیں, محبت بھرے پنڈال میں محبت کے ساتھ آ جائیں. آ جائیے, جو آپ بیٹھے ہیں وہ قریب قریب آ جائیے. کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو اس کشمکش میں ہیں کہ آگے تو کام چل رہا ہے, پیچھے ہم یہیں بیٹھے ہیں. مقرر ذیشان نے ماں کی عظمت اور شان بیان کی ہے. سماعت کریں کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے, مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. ماں وہ جن کے قدموں کے تلے مصطفیٰ نے جنت فرمائی. تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے, مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا, موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا, موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ماں سے محبت کرنے والوں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ. یہ ان لوگوں کے دم کی بات ہے, میں جو کھڑے ہیں ان کے دم دیکھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی شرکت کریں, کہیں یا رسول اللہ. پوری بیداری کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاکٹ میں آپ کا ہاتھ ہو. ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. سارے لوگ نبی کے غلام ہیں, نبی کی عظمت کو دل میں بسائے ہیں. محبت رسول میں اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. یا غوث المدد, میں جس صحرا میں بھی جاؤں مجھے گھر لگتا ہے. یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں عاشق, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں عاشق, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ حضرت مولانا آزاد رضا صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ یہ شعر کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ریت کے پیڑ تو کھجور کے ہیں, مدح خواں سب میرے حضور کے ہیں. کس کس کی زباں پکڑو گے ہر جگہ تذکرے حضور کے ہیں. کیا کرو گے بتا دے.
हेलो बता देबे बेस कम कर लो भाई बेस कम कर लो 0 ओए ये पगड़ी का हाँ मेरे नूर पर मौक़र व मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात से मैंने सलाम किया चंदा नहीं मांगा। बुलंद आवाज़ से आप हजरात सलाम का जवाब दें अस्सलामु अलैकुम। इसी बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहा था हुजूर की नात पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए। जो अशार अच्छा लगेगा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलकर अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाएंगे। उलमाए किराम को दुआओं का सदका लेते हुए शेर पहुंचा रहा मुलाजा फरमाए। हुजूर आपको हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अब कब बोलोगे सुभान अल्लाह। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही मेरी हसरत यही है तमन्ना। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए मेरी चाहत का गोचा। खिला दीजिए मेरी चाहत का गोचा। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना। सहाबी कहा बस यही एक तमन्ना है मेरी कि मदीने में तशरीफ लाए। सहाबी कहा बस यही एक तमन्ना है मेरी। कहा बस यही एक तमन्ना है मेरी। मैं नबी न हूँ मैं नबी न हूँ मुझको कर दीजिए बिना। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुना हजरत मौलाना आसिफ रज़ा साहब को बड़े उम्दा लबो लहजे में नबी की नात सुना गया। शायर कहता है तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं। समाप्त करें कि आप तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का
کہ نہیں, سنا ہے میلہ لگا ہے, حسین لوگوں کا پتہ لگاؤ, نبی کا بلال ہے کہ نہیں. علماء کرام کہ اگر شرکت ہو جائے, اگر یہ نواز ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ, ذرا اور بیداری کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. اب آپ کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں, میرے علاقے کے اور میرے قبیلے کے لوگ بالکل تیار ہیں, آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ. اور پیچھے والے بھی بلند ہو جائیں, آپ بھی شامل اور شریک ہو جائیں, محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ جہاں کا سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا, پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں. نبی بھی کہتے ہو علم غیب کے منکر, تم ہی بتاؤ یہ گول مال ہے کہ نہیں. نبی بھی کہتے ہو علم غیب کے منکر, نبی بھی کہتے ہو علم غیب کے منکر, تم ہی بتاؤ یہ گول مال ہے کہ نہیں. حضرت قاری نیر رضا صاحب قبلہ میرے بڑے ہیں, ان کی شفقتیں ہیں. ان کے قبیلے کا ایک شخص تھا, وہ موٹاپے سے پریشان تھا, ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس موٹاپے سے پریشان ہوں, میں اتنا بھاری بھرکم ہوں, ڈل ڈول والا ہوں, کوئی ترکیب بتائیں کہ میں اپنا وزن کم کروں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم بس 4 روٹی کھایا کرو, 2 روٹی صبح میں اور 2 روٹی رات میں. تو اب وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ 2 روٹی کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے یا کھانا کھانے کے بعد؟ کہ اس قسم کے تو نہیں ہیں آپ. یہ پوچھیں کہ سبحان اللہ شعر سننے سے پہلے بولنا ہے یا شعر سننے کے بعد بولنا. جس طریقے سے میں بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا ہوں, آپ کو بھی بغیر سوچے سمجھے سبحان اللہ بولنا ہے. بیدار ہو جائیے, ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ. 4 مصرے اسی تسلسل میں سن لیں. حضرت علامہ سید صابر علی صاحب قبلہ موجود ہیں, حضرت مولانا حسن رضا صاحب قبلہ کی چہرے انور کی آپ زیارت کریے, اور بھائی مصور رضا یہ خود نقیب ہیں, اور آپ کے اس دیار محبت میں بڑی دور سے چل کر عمدہ لب و لہجے کے مالک حضرت مغیث رضا صاحب قبلہ کی آمد ہے. انشاءاللہ آپ ان کو میرے بات فوراً سنیں گے. 4 مصرے اسی تسلسل میں سن لیں کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا, عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا, ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا, ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو, کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا, ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو, اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. اور اپنے کلمے میں کیوں رکھا نام نبی, سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا. خدا نے کیوں رکھا نام نبی, اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی, سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا. 4 مصرے اسی حوالے سے بیداری کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ. کہ جامِ کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو, باتیں جنت کی بہت کرتے ہیں لو اور سنو. سنیں آپ کے جامِ کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو, باتیں جنت کی بہت کرتے ہیں لو اور سنو, نعرے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں لو اور سنو. سنا ہے جامِ کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو, نعرے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں لو اور سنو. جن کو آقا سے بغاوت ہے سنا ہے وہ بھی باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو. جن کو آقا سے بغاوت ہے سنا ہے وہ بھی باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو. بڑی تیزی کے ساتھ یہ آواز اسی کی ہو سکی ہے جس نے عشق رسول کو اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہو. یہ لہجہ اسی کا ہو سکا ہے. تیرگی کو نہیں اجالے کو کہتے ہیں, اندھیرے کو نہیں روشنی کو کہتے ہیں. نعت پاک مصطفیٰ پڑھ کر ایسے ہی چمک رہے ہیں جیسے کہ تارے, ایسے ہی دمک رہے ہیں جیسے کہ ستارے, ایسے ہی مہک رہے ہیں جیسے کہ پھول. آئیے ان کا استقبال کر لیجئے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, سیدھا ہاتھ اپنے ابا کی محبت میں اٹھا لیجئے, بایاں ہاتھ اپنی اماں کی محبت میں اٹھا لیجئے. جو نہ اٹھایا میں سمجھ جاؤں گا وہ سسرال والوں سے محبت کرتا ہے. ہاتھوں کو بلند کر دیں, 12ویں کا جھنڈا بلانے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت تحفظ ایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل منور کیجئے، رخ آئینہ کر لیجئے، ان کے در پہ سر جھکا کر قد بڑا کر لیجئے، نعت کے اشعار بھر دیتے ہیں زخم حیات، اس میں شک ہو آپ کو تو تجربہ کر لیجئے۔ اسٹیج پر شیف مبارکہ علماء کرام، اسٹیج پر شیف مبارکہ مذہبی احترام، عوام اہل سنت، پردے میرے کے سنان اسلام کی محترمہ اور بہنوں، مفتی صاحب تھوڑا سا پیچھے، استاذ و گرامی، حمد قوم ملت، ناشری مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا سید صابر علی صاحب کی بلا مدذل العالی والنورانی، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب کی بلا تشریف فرمائیں۔ بڑی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہیلو 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 آئیے گنبد خضرا کی جائیں لو لگا کر محبت کے ساتھ یہ کی زبان ہو کر میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی لوگ خاموش نہ ہو، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو کھڑے ہیں وہ بھی، راچی لگا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، جتنے لوگ شریک محفل جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے راجی لگا کر محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی یادوں کا میرے دل سے حوالہ نہ گیا، ان کی یادوں کا میرے دل سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا۔ اور میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ ہم سے پاک سے آغاز کرتا ہوں، انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے۔ بڑا مشہور ہونا کلام ہے، کوئی لفظ خاموش نہ ہو، ہم دیکھ پاک کے بعد انشاءاللہ کلام رضا پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے؟ کون کون سنے گا انشاءاللہ؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھے حسبی ربی ایسے نہیں عاشق کی طرح حسبی ربی پیچھے والے حسبی ربی ما فی قلبی سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا سمجھے کہ ہم مدنی شریف پڑھے سبحان اللہ ہم لوگ کیا نہیں کسی نے نہیں بیٹھے کہاں بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں اب تو توجہ کے ساتھ حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسلام کا آخری شخص فرمائے مولا علی کی شان سبحان اللہ کہ سبحان اللہ مولا علی کی شان سننے کہتے ہیں غزوہ خیبر کا منظر مولا علی کو بلوا کر آقا نے دم فرمایا فتح کا جھنڈا عطا کر کے غزوہ خیبر کا منظر مولا علی کو بلوا کر آقا نے دم فرمایا فتح کا جھنڈا عطا مولا علی نے اکھاڑ دیا بولے سبحان اللہ مولا علی نے اکھاڑ دیا خیبر کا وہ دروازہ لے کر گئے پیارا نعرہ لا الہ الا اللہ پڑھ حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ بڑے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے ساؤنڈ میں پڑھ نہیں پائیں گے, ساؤنڈ بڑا کھولو, آواز کھینچو, آواز کھولو میرے بھائی, آواز بالکل بھی نہیں پڑھنے لائق نہیں ہے. آج کلام سیدی سرکار اعلیٰ پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں, سنیں گے انشاءاللہ. میں کلام تضمین پیش کرتا ہوں, کہتے ہیں گل قدس کی وہ بہار ہے, گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں, وہ ماہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں. پہچان دیکھے انہیں کوئی یہ کسی میں وہ دوا نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, ایسے نہیں. ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت شیخ سعدی شیرازی نے, سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں نعت لکھتے کہتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ٹھہر جاتے ہیں, چوتھا مصرع نہیں ہوتا, اسی بے چینی کے عالم میں سو جاتے, سبحان اللہ. ارے کہو سبحان اللہ. سو جاتے ہیں, قسمت جاگتی ہے, سرکار تشریف لاتے خواب میں. فرماتے ہیں سعدی کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں نعت کیا شان لکھ رہے تو 3 مصرع ہوا, چوتھا مصرع نہیں ہو پایا. کہتے کیا کہا سعدی, کہو. تو کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں, حضور کرم فرمایا چوتھا مصرع نہیں ہو پایا. فرماتے ہیں حضور سعدی کہہ دو نا صلو علیہ وآلہ. یہ حضور نے عطا فرمایا. علماء فرماتے ہیں اس کے ورد سے عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے, سبحان اللہ. کس کس کو بڑھانا عشق مصطفیٰ بتائیں, ہاتھ اٹھا کر بڑھائیں گے انشاءاللہ. دیوانگی کے ساتھ پڑھیں صلو علیہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. شعر دیکھیں, جو تیرے سخن میں ہے چاشنی بخدا کسی کے یہاں نہیں, کہہ غیر بھی کہ تیرے کلام میں غلط کا نام و نشان نہیں. اے نبی تیرا یہ کلام ہے جو سماعتوں پہ گرا نہیں, میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے زندہ باد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب تعریف. ارے واہ, سبحان اللہ. آگے شعر سماعت فرما لیں. کہتے ہیں بھلا کس میں اتنی مجال ہے کہ وہ تیرے سامنے ٹک سکے,
समझ रहे हैं ना, उर्दू समझ आती है ना, कह सुभान अल्लाह। भला किसमें इतनी मजाल है कि तेरे सामने टिक सके, जिन नाज अपनी जुबान पे था वो भी आए जब तेरे सामने, कि वो रोब खाक में मिल गया कि वो होठ भी ना हिला सके, फिर आगे यूं हर दबे बचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मोह में जुबान नहीं, कोई जान मोह में जुबान नहीं, रही पल के जिसमें में जान नहीं। अरे सुभान सल्लो अलैहि सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बड़े सल्लो अलैहि। अपने हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ, हुजूर की मोहब्बत में अब झुम झुम के बड़े सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह। मेरी इमाम की शान, मेरे आला हजरत कुर्बान जाए, मेरे माँ बाप कुर्बान आला हजरत पर फरमाते हैं, किसी मालदारी की मदह में कभी भी रज़ा ने न कुछ कहा, जो मेरे रज़ा से कहा गया कि कसीदा लिखो नवाब का, तो सुनो ए कासिम बेनवा कि मेरे इमाम ने क्या कहा, करू मदह अहले दोवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। कुरान उठा के मैं गदा मैं गदा मैं गदा मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। सल्लू अलैहि बड़े सल्लू अलैहि वालिही, बलगल उला बी कमालिही, कशफ दुजा बी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। क्या या रसूल अल्लाह, अगर करम फरमा दे आप लोग, अगर थोड़ा सा आगे आ जाए तो पीछे लोग बैठने की जगह मिल जाएगी। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं? आ जाए आ जाए आ जाए। ये हुजूर के महफिल जितना करीब रहोगे उतना फैजान मिलेगा इंशाअल्लाह। बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा दे। तो सिर्फ है ताकि आपके भाइयों को मौका मिल जाए बैठने का। सुभान अल्लाह। अरे आओ ना मेरे भाई, इसी में दफन होना है हम लोगों को जाके, यही बैठे सुनवा रहे हो। आइए तशरीफ लाइए। अरे वाह, ये सदका जारिया कर रहे हैं हम लोग, बैठने की जगह देना भी। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, साथ देंगे इंशाअल्लाह। दीवानगी के साथ साथ देंगे इंशाअल्लाह, लगेगा कि परिणाम हो रहा है। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी वो हाशिमी मदी मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, तुम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। दोनों लगे वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सीने का दौर लगा के सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद। वो मेरा नबी मेरा
نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ملک کونین میں اپنی راہ تاجدار کا آقا ہمارا نبی، جیسے سبھی کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے، کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے، ارے سنو تیرے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ میرا پیچھے والے وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، فرماتے ہیں کہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم ربی ہے وہی بانی کل ہے، اس پر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ سلامت رہے سلامت رہے، مجھے لگتا ہے نا اس دیوانے جو ہے نا یہی 5-6 صفحے بیٹھے ہوئے، پیچھے والے تو کوئی ساتھ ہی نہیں رہے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، پھر پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم ربی ہے وہی بانی کل ہے، اس پر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، نعرہ لگایا بستی بستی کریا کریا میرے مرشد کریم سرکار تبشہ فرماتے ہیں، زمین کا پہ اٹھے کی محشر کے خوف سے ہر کلے چلتا ہلنے جائے گا، ان کے نازک کے بلے دیکھا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، مچھ کتیرہ کے ہم سے چلی جائیں گے، رخ مخالف ہوا بدلنے جائے گا، جب اشارہ کرے کہ میرے مصطفیٰ اپنا پیڑا خبر سے نکلنے جائے گا، اختر خستہ جو اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شاہ کائنات ہے، نہ لگا تو صحیح شاہ لالا کیسے کم مسرت کے ساتھ میں ڈھل جائے گا، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، سبحان اللہ، ہم کہاں رہتے ہیں؟ پنجاب میں پنجابی سنیں گے انشاءاللہ، کون سنے گا؟ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہشانی ہے، مت چمک دلا نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن بن بریا، اس صورت نو میں جانا کا کے جہانا کا سچ آنکھت ربی میں شائنا کا، جس شائنت شائنا سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیر سنا، بستا آکھی آڑیا، وہ میرا
भाई सुभान अल्लाह। वो मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह फरमा अलम नशरह लक सदरा मन सूफी जी से फरफरना लक दिक्रा। जिस ज़ात का है वो मेरा नबी मेरा नबी। उस्ताद गिरामी सही साबित साहब की तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। मैं हज़रत की जानिब शेर पढ़ता हूं समाज का सुनेंगे इंशाअल्लाह। है या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं ताचो जब हुस्न था उनका चलने वाला सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका चलने वाला अनवार का आलम क्या होगा। हर को इब्तिदा है बिन देखे दीदार का आलम। सीने का जोर लगा के दीदार का आलम। एक सामने से अली एक सामने से उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर जगमग तारों में सरकार का आलम। सरकार का आलम क्या होगा। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। क्या सुभान अल्लाह। मेरे हाथ में मिलने वाली बात होगा कुरान शरीफ पेश करने वाला अगर वापस गया रसूल अल्लाह फिर पढ़ो सुभान अल्लाह। कौन सुनेगा कहते हैं जब हुस्न था उनका चलने वाला अनवार का आलम क्या होगा। हर को इब्तिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सामने से अली एक सामने से उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर जगमग तारों में सरकार का आलम। सरकार का आलम। कदमों में जबी हो रहे हैं तो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चाँद से बढ़कर एड़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब सलामत रहे बहुत खूब। या रसूल अल्लाह आसमां दर तेरे तलबों को नजारा करता। आला तो फरमाते आसमां दर तेरे तलबों का नजारा करता रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। फिर पढ़ता हूँ कहते हैं जब हुस्न था उनका चलने वाला अनवार का आलम क्या होगा। हर को इब्तिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सामने से अली एक सामने से उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर जगमग तारों में सरकार का आलम। सरकार का आलम। कदमों में जबी को रहे दो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चाँद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। ओ मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी। सरकार की आमद ऐसे नहीं पीछे वाली तरफ वापस से सरकार की आमद वापस से सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद मौला की आमद अव्वल की आमद आखिर की आमद हुजूर की आमद। कॉन्फ्रेंस है तहफ़्फ़ुज़ नामुज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शेर पढ़ के शेर जगह लेता हूँ। जय सुभान अल्लाह। साथ देंगे इंशाअल्लाह। लब पर नूती पाक का नगमा कल्बी का और आज भी
موبائل لے کر ذرا ساتھ دیجیے. کہتے ہیں لب پر نوتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نوتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک, جو کھڑے وہ بھی لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. صبح سے پاوے خوبی پڑتا ہے بڑا نور کا, سرکاری نے نور کا آیا ہے تارا نور کا. پاروی کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. تارا برجو سری جھکا ایک ستارہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور کے سب گھرانہ نور کا. لبیک 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 ایسے نہیں, بس یہ یادیں پوری ہونے والی ہے. ذرا محبت سے لبیک 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 یا رسول اللہ. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو. یا رسول اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو. مثل بارس مسجد کے, مثل بارس مسجد کے مل احتیاطی جائیں گے. لبیک 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 لبیک. تصور کر لیں جب بھی نعت سنے انشاءاللہ میں بھی دعا کلام پیش کروں گا. بس ایک شخص سماعت فرمائے کہ سبحان اللہ. تصور کریں گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہے اور سب سے کفن بندی سبحان اللہ. اب دونوں ہاتھ اٹھا کے ابھی مولانا عاشق صاحب نے کہا نا ایک ہاتھ ماں کے نام پہ, ایک ہاتھ باپ کے نام پہ, اٹھا کے اٹھائے. اب بتائیں, کہتے ہیں خاک ہو جائے عدو چل چل مگر ہم کو رضا. دم میں جب تک دم ہے, دم میں جب تک دم ہے, ذکر ان کا سناتے جائیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ. نعت خانی کا نشا نس نس میں ایسا چھا گیا. میلاد خانی کا نشا نس نس میں ایسا چھا گیا. قبر میں بھی مصطفیٰ کے, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. لبیک لبیک رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہم سب کو مدینے میں بلا لو. گنبد خضرا کے سائے میں تلے ہو یہ یارا. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. اب میں نہیں بولوں گا, آپ بولیں گے تو معلوم رکھ کے ذرا محبت سے. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. یہ کہکشاں, یہ سمندر بھی بات کرتے ہیں, سبھی پہاڑوں کے منظر بھی بات کرتے ہیں. نبی کا ذکر پرندوں تلک نہیں محدود,
मेरे नबी से तो पत्थर भी बात करते हैं। नबी का जिक्र परिंदों तलक नहीं महदूद, मेरे नबी से तो पत्थर भी बात करते हैं। ये कहकशां ये समंदर भी नाक पढ़ते हैं, सभी पहाड़ों के मंजर भी नाक पढ़ते हैं। नबी का जिक्र परिंदों तलक नहीं महदूद, मेरे नबी से तो पत्थर भी बात करते हैं। चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते हैं, फिर बड़े होके बलाओं से लड़ा करते हैं। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। ये नात की महफिल है, यहाँ सरकार तशरीफ लाते हैं। मुसव्विर लखनवी ने कहा था कि हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। जरा बेदारी का सबूत दे, मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात बैठ जाएं। आपको लाइव दिखाया जा रहा है इस वक्त, पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया में आप नशर किए जा रहे हैं। अपना इलाका, अपने इलाके का एक सुन्नी टाइम्स, सुन्नी नेटवर्क 00 आप के उसके हवाले से आप अपने आप को देख सकते हैं, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस इलाके में जो चीजें होती हैं मुसलमानों के हवाले से वो आप तक पहुंचती है। मोहब्बतों के साथ, बेदारी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कि, मुसव्विर लखनवी ने कहा कि हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। फिर वही शायर जब मक्के से पहले बगदाद पहुंचता है तो ये कहता है, हमको आदाबे हुजूरी न करीने आए, आपका लुत्फो करम है जो मदीने आए। चाहता हूं कि हमको आदाबे हुजूरी न करीने आए, आपका लुत्फो करम है जो मदीने आए। एक एक करके खताएं मुझे याद आने लगी, आईना सामने आया तो पसीने आए। मैं कदा साकी कौसर का खुला है अंजुम, जिसको पीना है वो मदीने की गली में आए। मैं कदा साकी कौसर का खुला है अंजुम, जिसको पीना है वो मदीने की गली में आए। फिर वही शायर जब दरे रसूल को देखता है तो ये कहता है खुद अपने जहल का, जब वो शायर दरे रसूल को देखता है तो कहता है कि खुलूस दिल से लबों को गुलाब कर ले अभी, चल अपने आप को इज्जत माफ कर ले अभी। खुलूस दिल से लबों को गुलाब कर ले अभी, चल अपने आप को इज्जत माफ कर ले अभी। दरे रसूल पर मैं हूँ ए जिंदगी मेरी, तेरा निकलता है कितना हिसाब कर ले अभी। दरे रसूल पर मैं हूँ ए जिंदगी मेरी, तेरा निकलता है कितना हिसाब कर ले अभी। मैं गुजारिश करूंगा, आप पीछे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप वहां से बोलते रहें, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है यहूदियत कांपने लगती है, जब मुसलमान बोलता है सहूलियत थर्राने लगती है, जब मुसलमान बोलता है तो बातिल हुकूमतों को माफी मांगने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। इसलिए कि अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। अरे अब नहीं बोलिए तो कब? मेरे इंतकाल के बाद हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। मुगीस भाई पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, मैं भी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहा हूँ। शायर ने कहा कि अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, नबी की मोहब्बत है मेराज ईमान, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। नबी की मोहब्बत है मेराज ईमान, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। मुसलमानों आप बोलो, अपनी जबान को खामोश न रखो। आज आप खामोश हो गए, आपने बोलना बंद कर दिया। कैसे कैसे लोग आज आपको कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जिसके सर पे छत नहीं, खाने का एक निवाला नहीं, वो हमें मशवरा देता नजर आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी बंदूक बम के आदी हो नहीं सकते, कभी बंदूक गोली बम के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। चाहता हूं कि कभी बंदूक गोली बम के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। अरे मदारिस इत्तिहाद अमन के तालीम देते हैं, यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते।
مدارس اتحاد و امن کے تعلیم دیتے ہیں، یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ آپ کے دو عظیم خطیب، بلند خطیب، مائناز خطیب، حضرت علامہ مفتی اکبر علی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ علاء الدین منظری صاحب قبلہ کو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یکے بعد دیگر دونوں کا خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس وقت گزارش کروں گا آپ کے دیار محبت میں بریلی شریف کی سرزمین سے چل کر بریلی شریف کا فیضان لے کر آپ تک پہنچے ہیں، آپ ان کا استقبال کر لیجئے۔ حضرت علامہ مفتی اکبر علی صاحب قبلہ آپ کے حوالے ہیں۔ میں 4 مصرے ان کے آنے سے پہلے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، مچل کے کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 4 مصرے ہیں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے حضرت آپ کے انتظار میں، ہم تصویر بن چکے ہیں آپ کے انتظار میں، آہٹ پہ کان، در میں نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ چکے ہیں آپ کے انتظار میں۔ باوقار سامعین، رونق اسٹیج علماء ذوی الاحترام، حضور سید صاحب قبلہ مفضل العالم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور فاروق ملت صاحب قبلہ اور جملہ علماء کرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مائک چلانے والے بھائی صاحب میری صحت کو دیکھ کر کے مائک کو تھوڑا اپنے انداز میں کر دے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيه آدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله المولى العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة لوقتها، صدق الله المولى العظيم، وصدق رسوله الأمين النبي الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھیے بآواز اللہم صلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی میرے آقا نے گلے سے لگایا جس کو کسی نے اپنایا نہیں۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ اور ہم کتنا عمل پیرا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے، بخیل سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ دنیا کے سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو آپ لوگ تقریباً 9 بجے سے اب تک حضور کا ذکر سنتے ہیں، تو ایک بار یہ نیت کر لیں، اور یہ ہم سب کا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سنی کہیں بھی حضور کا ذکر کرے حضور مدینہ شریف سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات گرامی کو حاضر و ناظر جان کر مان کر ایک بار لو لگا کر درود پاک پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ لوگوں نے جو جلسہ رکھا ہے 2 موضوع ہیں، ایک تحفظ ناموس رسالت